وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 14 مکی صورتوں کے بعد یہ مدنی صورت آئی ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں، اور ایک تقسیم بعض اہل علم نے اس طرح بھی کی ہے کہ 7 ہی جوڑے ہیں قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے۔ تو مکی مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ جو ہے وہ اس سورۃ النور پر آ کے مکمل ہوتا ہے۔ اس تیسرے گروپ میں 14 مکی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور ایک مدنی صورت سورۃ النور، جس کا انشاءاللہ اب ہم مطالعہ کریں گے۔ جبکہ قرآن حکیم کی جو منازل کا معاملہ ہے تو اس وقت 4تھی منزل ہمارے پیش نظر ہے۔ تیسری منزل سورہ النحل پر آ کر ختم ہو گئی تھی، اور 4تھی منزل کا آغاز ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورۃ النور مدنی صورت ہے، اور اس میں بڑے اہم احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ معاشرتی زندگی کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، اخلاقی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور اہل ایمان کی اور منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید اس میں نوٹ فرمائیے کہ اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ بڑے ہی عجیب انداز سے ہوا ہے قرآن حکیم میں۔ فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکامات کو لازم کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن اس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے۔ یہ پورے قرآن حکیم میں واحد مزاج کی صورت ہے جس کا انداز آغاز کا اس اعتبار سے ہوا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ گھر کے پردے کے احکامات کا بھی ذکر آئے گا خواتین کے حوالے سے، اور ہم مزید دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، اس کا بیان آئے گا۔ 5ویں رکوع میں ایمان کے حوالے سے بڑی اہم تمثیل بیان کی گئی، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اہل ایمان کی صفات کا ذکر بھی ہے، اور منافقین کا طرز عمل بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ زنا کی سزا کا ذکر ہے، اور حد قذف ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی بیوی بدکاری میں ملوث ہو اور شوہر کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ لعان کا مسئلہ جو اس مقام پر بیان کیا گیا پہلے رکوع میں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکام کو ہم نے لازم کیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی ترس نہیں کھاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کا مشاہدہ کریں مسلمانوں کی ایک جماعت کے لوگ۔ یہ زنا کے حوالے سے سزا اس مقام پر بیان کی گئی۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کے لیے ہے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے عمل کے مطابق بھی اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تو اس مقام پر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے زنا کی سزا ہے 100 کوڑوں کی، جبکہ رجم کا معاملہ
احادیث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس مت کھاؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ لوگوں کو مجرموں سے تو بڑی ہمدردی ہو جاتی ہے کہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن جو معاشرے میں لوگوں کی عزت اور آبرو پامال ہو رہی ہے، جو بے حیائی اور فحاشی معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کا لوگوں کو لحاظ نہیں ہوتا۔ تو کہا نہیں، اللہ کا دین، اس کا حکم ہے، اس بارے میں ترس مت کھاؤ اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور فرمایا کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو تو اہل ایمان کی جماعت اس کا مشاہدہ کرے، علل اعلان یہ سزائیں دی جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی اس طرح کے جرم میں ملوث ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ مزید فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ فعل اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے، مراد زنا۔ نوٹ فرمائی کہ اس آیت میں زنا کی شناعت اور برائی بیان کی گئی ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو کوئی سزا مل گئی دنیا میں، لیٹ سے وہ غیر شادی شدہ تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب وہ کوئی نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اب یہ نہیں کہ اس کے لیے کسی زانی عورت کو ہی تلاش کیا جائے گا، یہ قطعاً نہیں، یہ اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے، قانونی ہدایت نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جرائم بڑے گھناؤنے ہیں، اور یہ جو جرائم کرنے والے یہ ایک دوسرے کے قبیل سے ہی ہیں، پاک لوگوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ تو یہاں اس جرم کی شناعت اور برائی بیان کی گئی اور اخلاقی بات بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ برائی کرنے والوں کی طبیعت برائی کرنے والوں کی طرف ہی مائل ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اب حد قذف کا بیان آ رہا ہے، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر۔ تہمت سے مراد ہے زنا کی تہمت، اور یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، لیکن نوٹ فرمائیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ چاہے کسی مرد پر تہمت لگائی جائے یا کسی عورت پر تہمت لگائی جائے، وہی سزا ہوگی جس کا ذکر آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں تم 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، وأولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دیکھیے ہمارے دین میں کسی کی عزت اور آبرو اتنی اہم شے ہے، اگر الزام لگایا گیا ہے تو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اسلام کے مزاج کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہر ایرا غیرہ گواہی نہیں دے سکتا، صاحب کردار آدمی جس پر اعتماد ہو لوگوں اس کی گواہی، وہ گواہی دیں گے تب جرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کسی نے الزام لگایا کسی پر، 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، فرمایا 80 کوڑے لگاؤ، آئندہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کے احکامات۔ آج ہمارے معاشرے میں جس پر چاہتے لوگ اسکینڈلز بنا دیتے ہیں، جس پر چاہی تہمت لگا دی۔ اسلامی شریعت اگر قائم ہو تو ایسے لوگوں کو یہ سزائیں دی جائیں گی جو گواہی پیش نہ کریں جبکہ وہ کسی پر الزام تراشی کر رہے ہوں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی توبہ کر لے، دنیا کی سزا کا نفاذ تو ہوگا، لیکن اس توبہ کی وجہ سے آخرت کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد لعان کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ شوہر اور بیوی کے متعلق ہے۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بدکاری میں ملوث پایا، لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ کیا وہ پوری زندگی اس کو برداشت کرے؟ جس کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ تو اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے قسموں کے کھائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو لعان کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں مراد زنا کا، اور خود ان کے سوا ان پر کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ اب 4 گواہ تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن معاملہ بھی ختم کرنا ہے، تو 4 گواہوں کے مقابلے میں 4 قسمیں اسے کھانی ہوں گی۔ اب اس پس منظر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ قسم کی حیثیت کیا ہے ہمارے دین میں۔
جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی شدید پکڑ ہے آخرت کے اندر۔ اس مزاج کو سامنے رکھ کے ان احکامات کو پڑھنا چاہیے کہ قسم کتنی بڑی شے ہے ہمارے دین میں۔ تو 4 قسمیں 4 گواہوں کے برابر ہو جائیں گی۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کا الزام مجھ پر ہی آئے گا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب اللہ کی لعنت کتنی بڑی شے ہے انسان سمجھ سکتا ہے اس کو، جس کے دل میں ایمان کی ذرا بھی رمق باقی ہو۔ اس پس منظر کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہوا کہ شوہر کے پاس گواہ نہیں تھے، اس نے قسمیں کھا کے یہ معاملہ بیان کر دیا بیوی کے حوالے سے۔ اب بیوی کو بھی حق دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص جان بوجھ کر الزام لگا دے اپنے بیوی پر، تو دفاع کا حق بیوی کو بھی دیا گیا۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا، أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کی بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ تو یہ عورت کو اختیار دے دیا گیا۔ اگر عورت یہ قسمیں نہیں کھائے گی تو مرد کی قسمیں صحیح تصور کی جائیں گی، سزا کا نفاذ ہوگا، اور عورت یہ قسمیں کھا لے تو سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اب جو بھی جھوٹا ہوگا وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ یہ ہے اصل شے۔ آخرت اسی لیے تو ہے کہ اس دنیا میں سارے معاملات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو یہاں بچ بھی گیا جھوٹ بول کر تو آخرت میں نہیں بچے گا اللہ کی سزا سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تواب الرحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، بات یہ کہ بڑی مشکل ہو جاتی تم پر۔ اللہ نے یہ خاص صوبہ لعان کا مسئلہ شوہر اور بیوی کے معاملات کا، اس کو طے کرنے کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ عطا فرما دیا، ورنہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں واقع افک کا بیان ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائی گئی تھی۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات اس رکوع میں دی گئی ہیں اور افواہوں کی روک تھام کے لیے تلقین کی گئی۔ نوٹ فرمائیے کہ سورہ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا تھا جس کا نام بنی مصطلق تھا۔ اس غزوے سے مسلمان واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ واپسی میں راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کے لیے چلی گئی تھیں، تو ان کا ہار کہیں گم گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ قافلہ چل پڑا، اور جو ہودج ہوتا تھا جس میں خواتین کو سوار کر کے اونٹ پر رکھا جاتا تھا، تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے اس پر سوار کر دیا۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا، کچھ وزن کم ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی رہ گئی۔ قافلے میں ذمہ داری ہوتی تھی ایک شخص کی کہ وہ قافلے کے نکل جانے کے تھوڑی دیر کے بعد چلے، تاکہ کوئی رہ گیا ہو یا سامان رہ گیا تو اس کو لے کر آئے۔ ایک صحابی جو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی اس بات کی کہ وہ دیکھیں کوئی شے رہ تو نہیں گئی۔ جب وہ آئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میں نے انہیں دیکھا فخمرت وجہی عنہ بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ان سے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ موجود ہے عورت کے لیے، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روانہ ہوئی، ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جب وہ قافلے سے ملے تو منافقین جن کے دلوں میں بہت بڑا خبث باطن تھا، ناپاکی تھی، ان کو موقع مل گیا الزام تراشی کا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی۔ کچھ اہل ایمان جو بڑے سادہ دل تھے، سنی سنائی باتیں جب ان کے کانوں میں پڑی، انہوں نے بھی کچھ اس کو آگے بیان کر دیا۔ یہ سب کچھ ہے جس کے پس منظر میں اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی برات کا اعلان فرما دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اللہ نے اس قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرف کو بیان کیا، ان کی برات کا اعلان کیا۔ منافقین کے لیے سخت الفاظ استعمال ہوئے، اور جو چند صحابہ نیک دل تھے، غلطی جن سے ہو گئی تھی، ان کو الزام تراشی پر سزا بھی دی گئی تھی۔
فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ منافقین بھی کلمہ گو مسلمان تھے، مسلمانوں کی صف میں شامل تھے۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی شر سے اللہ نے خیر برآمد کر دیا۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان ہو گئی، ایک طرف منافقین کا خبث باطن ظاہر ہو گیا، اور ایک طرف اہل ایمان کو اہم ہدایات اس واقعے کے بعد عطا کر دی گئی۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے ان میں سے بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف ہے جو سردار تھا منافقین کا۔ اب بڑی اہم ہدایات اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جب تم نے وہ بات سنی تو گمان کیا اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی کہ یہ طرز عمل ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا۔ اگر کسی بھائی و بہن کے متعلق کوئی برائی کسی نے بیان کی تو پہلا رد عمل حسن ظن کا ہونا چاہیے، اچھے گمان کا، نہیں بھائی یہ غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ادروائز ہر شخص کے متعلق ایک بندہ مومن کا گمان انیشلی اصولی اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے۔ لولا جاءوا علی باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ گواہ نہیں لائے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس بات میں تم پڑے تھے اس پر بڑا عذاب تم پر ضرور آ جاتا۔ اتنی بھاری بات تم نے کر ڈالی۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کو بہت بڑا معاملہ قرار دیا گیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے سن کر اسے اپنی زبان پر لاتے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو بیان کر رہا ہے، اور زبان زد عام یہ بات ہو گئی ہے، ہر کوئی اس کو بیان کر رہا ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے اپنی زبان پر لاتے تھے۔ وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے ہلکی بات گمان کرتے تھے۔ وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کسی عام عورت پر الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اور یہاں معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو امت کی ماں ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کے معاملے کو تم نے لائٹ لیا ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، تو جب تم نے وہ سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے تھا اہل ایمان کا۔ نوٹ فرمائیے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ میں سے 3 کو، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سزا دی گئی تھی اس سے کہ گواہی پیش کوئی نہیں کی اور یہ الزام تراشی تھی۔ مزید نوٹ فرمائے کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن سے غلطی ہوئی انہوں نے اقرار کر لیا۔ یہی بڑا پن ہے انسان کا، دنیا کی سزا برداشت کر لی، آخرت کی سزا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کردار ہے جو صحابہ اکرام کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے معاف فرما دیا۔ ایسے رول ماڈل کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ اگر خطا ہو جائے تو بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے۔ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ کہیں ایسا کام پھر کبھی نہ کرنا اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے واضح طور پر آیات بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں قرآن حکیم نے ان لوگوں کی سزا بیان کی کہ جو اہل ایمان میں چاہتے کہ فحاشی عام ہو جائے، جو چاہتے کہ زنا عام ہو، بدکاری عام ہو، لوگوں کی حیا کا جنازہ نکل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ آج پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے گھر گھر میں بے حیائی پھیلا دی گئی ہے۔ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ہر شخص کو اپنے مقام پر سوچنا چاہیے وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کچھ سن رہا ہے، کیا کچھ اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ اس کے گھر والے سن رہے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں، جو ذریعہ بن رہے ہیں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے عام ہونے کا، زنا کے عام ہونے کا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ پھر تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب بیان کیا گیا کہ جو اہل ایمان میں چاہتے کہ فحاشی عام ہو جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور گرفت ہو جاتی اللہ کی طرف سے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص ایسی قسم نہ کھائے کہ وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، اور الزام تراشی کرنے والے کے لیے اس رکوع میں سزا بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ دعوت ہے شیطان کی، وہ چاہتا ہے کہ بدکاری عام ہو، تہمتیں لگائی جائیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے اور فحاشی اور عریانی کو پھیلایا جائے، جبکہ رحمان کی دعوت یہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے فحاشی سے، بری باتوں سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں انہیں اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے، اللہ نے ان کے عیوب پر کتنا پردہ ڈال رکھا ہے، اور اگر وہ پاکیزہ ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ حسن سلوک نہ کرنے کی قسم نہ کھائی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جن کی زبان پر یہ الزام تراشی آ گئی تھی، ان کو سزا بھی دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد فرماتے تھے، یہ غریب صحابی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ جو فضیلت والے ہیں اور مال میں وسعت والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ بڑا پیارا، بڑا پیرنگ انداز اللہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا ربنا، اے ہمارے رب، یقیناً انا نحب، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے ریزیوم کر دیا، بلکہ ان کی جو امداد تھی ان کے خالہ زاد بھائی کی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس امداد میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔
یہ ہے دیکھیے ہمارے دین میں کسی شخص کی آبرو کی اہمیت۔ یہاں الفاظ تو مومن عورتوں کے آئے ہیں، لیکن کسی مومن مرد پر بھی اگر کوئی تہمت لگائے، جھوٹی تہمت، جھوٹا الزام، تو یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ اللہ کو ہمارا مال، ہماری جان اور ہماری عزت اور آبرو بہت پسند ہے، اس کی بہت حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ احکامات عطا فرمائے تاکہ زمین پر لوگوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مومن بندیاں جو کہ بے خبر ہیں، شریف زادیاں ہیں، ان پر الزام تراشی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شے، یہ عمل اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ ان اعضاء کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور یہ گواہی دیں گے انسانوں کے خلاف۔ سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں الفاظ ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری کھال گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں الفاظ ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہیں اعضائے جسمانی ہمارے جو اس روز اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ٹھیک ٹھیک پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، حق کو واضح فرما دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہ پھر ایک اخلاقی بات بیان ہو رہی ہے کہ اہل ایمان اپنے روابط نیک لوگوں سے ہی قائم رکھتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بری مجالس کے اندر ہی لطف آتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں ہی لطف آتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکیزہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پاکیزہ اعمال ہی صادر ہوتے ہیں اور وہ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ناپاک ہیں، اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، وہ برے اعمال کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ کوئی قانونی بات بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک اخلاقی بات بیان ہوئی ہے تاکہ زنا اور برے اعمال کی برائی دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان برے اعمال سے بچ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے الزام تراشی کی وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جو پاکیزہ لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور عمدہ روزی بھی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سطر کے حوالے سے، گھر کے پردے کے حوالے سے کچھ احکامات آئے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ سورۃ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں گھر کے اندر کا پردہ یعنی سطر کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں کہ جب ایک عورت محرم مردوں کے سامنے ہو، وہ مرد کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کا پردہ کیا ہوگا، اور اس سے متعلق چند ہدایات اور دی گئیں۔ جبکہ سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس میں غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا لباس کیا ہوگا یعنی حجاب، اس کے احکامات آئے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات آ چکے ہیں جو کہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورۃ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں گھر کے اندر کیا احکامات ہیں پردے کے حوالے سے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ نوٹ فرمائیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا نگاہوں کی حفاظت کا حکم شریعت نے دیا ہے، یہ پردے کے احکامات، یہ محرم نامحرم کا مسئلہ، بڑا عجیب لگتا ہے ان کو۔ اصل میں دین کے مقاصد سامنے نہیں، دین لوگوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک ایک گھر کو انٹیکٹ اور مضبوط رکھنا چاہتا ہے، وہ پاکیزہ جذبات کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، وہ زنا کی روک تھام کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو برے جذبات سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے۔
تو یہ پردے کے متعلق جو احکامات ہیں یہ بھی انہی مقاصد کے تحت ہیں۔ اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ان کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک بینی کے ساتھ ہماری شرم و حیا اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسی سورۃ النور میں آیت نمبر 27 میں گھر میں داخلے کے موقع پر اجازت لینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 30 میں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ سینے پر اوڑھنے سروں کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ اپنی زینت کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت محرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ مخلوط معاشرت کی نفی کی گئی ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النور آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ گھر کے اندر بھی چند اوقات ایسے ہیں کہ بچے ہیں یا کوئی ملازمین وغیرہ ہیں، ان کو بھی اجازت لے کر کمروں میں داخل ہونا چاہیے۔ اور بالآخر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فائنلی سورۃ النور آیت نمبر 60 میں بوڑھی خواتین کے لیے پردے میں کچھ کمی ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ احکامات ہیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب آیت نمبر 27 میں گھروں میں داخلے کے وقت اجازت لینے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دیگر گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ پہچان کرا لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب انسان کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لینے کا حکم، یعنی کہ جس طرح چاہے داخل ہو گئے، نہ معلوم کوئی عورت کس حال میں موجود ہو اور کیا موقع پیش آ جائے، نہیں، جب بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ اس کا طریقہ ہے کہ سلام پیش کیا جائے، اور جب پوچھا جائے تو اپنا نام بھی بیان کیا جائے، یہ تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اور نوٹ فرمائی، یہاں تو ذکر ہے دوسروں کے گھروں کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ انسان جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو ایسا رویہ اختیار کرے کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر کے مرد آ چکے ہیں۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے کہ موطا امام مالک میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی داخلے کے وقت اجازت لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی عورتیں ایسی حالت میں ہوں، تمہاری والدہ، تمہاری بہن، کہ تم دیکھنا پسند نہ کرو۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ تعلیمات دی گئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو سلام کیا جائے، اس سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا، کھانس لے انسان تاکہ اطلاع ہو جائے گھر والوں کو، کوئی بھی رویہ اختیار کیا جائے جس سے کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ گھر میں مرد آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں کوئی اور خاتون موجود ہو گھر والوں کے سوا، جس سے کہ پردے کا معاملہ ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں بھی احتیاط کی جائے، اور دوسروں کے گھروں میں جب انسان جائے تو اجازت لے، سلام پیش کرے، اپنی پہچان کرائے کہ وہ کون ہے، تب گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور نوٹ فرمائیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے مکان میں جھانکے بغیر اجازت کے تو اس مکان والے کو حق حاصل ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے۔ یہ دیکھیے نظروں کا معاملہ اتنا اہم ہے جس کا ذکر آگے چل کر آیا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی ایک وضاحت تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ 3 مرتبہ انسان نوک کر لے، سلام پیش کر لے، جواب نہ ملے واپس چلا جائے۔ اور ایک صورت یہ کہ گھر میں وہ شخص موجود ہے جس سے ہم ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بیزی ہے، کسی ریسرچ کے کام کے اندر، گھر کے اندر کسی کام میں مشغول ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، وہ ملنا نہیں چاہ رہا۔ اب قرآن کہہ رہے کہ اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، وقت کی قدر بتائی جا رہی ہے، کسی کا ٹائم ضائع نہ کرو، اب برا نہ مناؤ اس کو، یہ لوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے، جس میں تمہاری کوئی چیز موجود ہو۔
اب یہ اشارہ ہے پبلک پلیسز کی طرف، ایئرپورٹ ہو گیا، ریلوے اسٹیشن ہے، مسافر خانہ ہے، ہوٹل ہے، شاپنگ سینٹر ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اوپن پلیسز ہیں، اوپن فار آل ہیں، تو یہاں داخل ہو سکتے ہو جہاں تمہارے کو فائدے کی چیزیں موجود ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے، اس میں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اہل ایمان سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی نظر غیر محرم پر پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اس کے بعد جو نظر انسان خود ڈالتا ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اس پر گرفت ہوگی جو اپنے ارادے سے اس نے ڈالی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، ان مقامات پر نگاہ نہ ڈالے کہ جہاں اللہ نے منع فرمایا، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ اور نوٹ فرمائیے، عبادات میں لطف نہیں آتا انسان کو، دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بد نظری کی نحوست کی وجہ سے باطن کا جو نور ہے وہ دلوں سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے جو بتایا گیا نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے۔ گھر سے باہر بھی ہے، اور نوٹ فرمائیے گھر کے اندر بھی جو محرم خواتین ہیں، بہرحال وہ خواتین ہیں بیوی کے علاوہ، ان کے ساتھ بھی پاکیزہ تعلقات استوار کرنے چاہیے انسان کو۔ وہاں پر بھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام درست طور پر کرنے کی کوشش کی جائے۔ مقاصد کو ذہن میں رکھیے، یہی نگاہ ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اسی سے آغاز ہوتا ہے، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ یہ باتیں اگر سامنے ہوں کہ دین عفت اور شرم و حیا کی حفاظت چاہتا ہے، زنا پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے، تب یہ احکامات بہت آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، کوئی علاج معالجے کا معاملہ ہے، کوئی ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایک عورت ڈوب رہی ہے، اب اس کی جان بچانا فرض ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں۔ عام حالات میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ویسے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ مردوں کا عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانا جتنا خطرناک ہے، عورتوں کا مردوں کی طرف نگاہ اٹھانا اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چہرہ چھپانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق اتنا ہے کہ اگر ایک عورت کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے کسی مرد سے تو وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتی ہے، اور ایکسیپشنس یہ ہے کہ کہیں خریداری کرنی ہے کسی عورت کو تو وہ سودا سلف خرید سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں تو عورت کو بالکل نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے مردوں کی طرف، کہ جہاں ذرا بھی امکان ہو سکتا ہے فتنے کے اعتبار سے۔ دیکھیے یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اسے معلوم ہے کہ بندے کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اسے معلوم ہے کہ بندہ کس طرح بہک سکتا ہے، اتنی باریک بینی سے ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت ستر کا معاملہ ہے۔ مردوں کا ستر یعنی وہ حصہ جو ہر حال میں ڈھانپنا ضروری ہے، وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ۔ لباس پورا ہی ہونا چاہیے لیکن یہ کم از کم ہے جو ہر حال میں ڈھانپنا فرض ہے، اللہ کہ شوہر کا بیوی سے تعلق قائم کرنا یا علاج کا معاملہ ہو۔ ایک عورت کا ستر یہ ہے
کہ چہرہ اس کا کھلا رہ سکتا ہے، ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں اور پیر کے پنجے کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن محرم مردوں کے سامنے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں ایک عورت غیر محرم مرد کے سامنے جب جائے گی تو اب حجاب کا حکم ہوگا، پورے جسم کو اس کو چھپانا ہوگا کوٹ یا چادر کے ذریعے، اور چہرے کو بھی چھپانا ہوگا، جس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، خود بخود ہی۔ مراد یہ کہ ایک عورت کا قد ہے، اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، اس کا ایک آؤٹر گارمنٹ ہے جو اندرونی لباس کے اوپر بیرونی لباس ہے، اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسی طرح جو جسمانی ساخت ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا، پورا وجود جو ہے وہ تو بہرحال لباس ہمیں دکھائی دے گئی انسان کو، تو یہ از خود ظاہر ہونے والی بات ہے، آؤٹر گارمنٹ ہے، عورت کا قد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن بقیہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عورت محرم مردوں کے سامنے تو زینت کا اظہار کر سکتی ہے، نامحرم کے سامنے وہ اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ جو از خود بخود ہی ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ خمر کہتے ہیں چادر کو، جس سے سر کو بھی ڈھانک لیا جائے اور سینے کے اوپر بھی اس کو ڈال لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام خواتین نے چادروں سے دوپٹے بنا لیے اور اپنے سینوں پر اور اپنے سروں کے اوپر اس کو ڈھانک لیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے تو عورت زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، چہرہ بھی چھپانا ہوگا۔ اب وہ لسٹ بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ زینت کے اظہار کا سب سے اہم ترین مقام چہرہ ہی ہے، تو وہ چہرہ کھول سکتی ہے محرم مردوں کے سامنے۔ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے والد، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے، بڑھاپے کو انتہائی پہنچ چکے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملات پر۔ یہ ایک لسٹ قرآن نے بیان کی کہ ان کے سامنے ایک عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ نوٹ فرمائیے، لسٹ مکمل ہوتی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 سے۔ یہاں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، رضائی والد کا ذکر نہیں، رضائی بھائی کا ذکر نہیں، وہ ذکر ہے سورہ النساء آیت نمبر 23۔ یہاں دیور کا ذکر بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور یا جیٹ یہ تو موت ہیں، ان سے تو خوب بچنا چاہیے انسان۔ پھر ذہنوں میں کبھی آتا ہے کہ شاید بہنوں سے بھی پردے کا معاملہ نہیں، تو کسی بزرگ نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ اگر دیور موت ہے تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے، وہاں بھی پردے کا خاص اہتمام ہوگا۔ یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ مزید نوٹ کیجیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر یہ لسٹ کیوں بیان کی گئی کہ ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے، جب ان کے سامنے کر سکتی ہے تو دیگر کے سامنے نہیں کر سکتی۔ تو یہ لسٹ اللہ نے کیا بغیر کسی مقصد کی دی؟ معاذ اللہ۔ تو یہ وہ مرد ہیں جو محرم ہیں، جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے عورت چہرہ کھول سکتی ہے، اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، نامحرم کے سامنے چہرہ اس کو ڈھانپنا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات کہی گئی، او نسائہن، اپنی عورتیں، اچھے کردار کے حامل عورتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورتیں کہ جن کا کردار عمدہ نہ ہو، ان سے بھی پورا پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو، غیر مسلم عورتوں سے بھی پورا پردہ کرنا چاہیے ایک مسلمان عورت کو۔ مزید فرمایا کہ خدمتگار مرد جو کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے، ان سے نرمی ہے، بچے جو ابھی واقف نہیں عورتوں کے پردے کے مسائل پر، ان پہ بھی نرمی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ وہ زینت جو چھپائے ہوئے ہوں وہ پہچان لی جائیں۔
مراد یہ کہ جو پوشیدہ زینت ہے اس کو بھی چھپا کر رکھیں. پازیب جس سے آواز آتی ہے اس سے بھی منع کیا گیا. بڑی ہیل جس سے آواز آتی ہے، جس سے مرد کسی عورت کی طرف رغبت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی کے ضمن میں داخل ہے جو علماء نے بیان فرمایا. تو پوشیدہ زینت کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو خوشبو لگا کر گھروں سے باہر جانے سے بھی منع فرمایا ہے. اور احادیث میں تو الفاظ ہے کہ وہ عورت تو آوارہ ہے جو غیر محرم مردوں کے سامنے خوشبو لگا کر جاتی ہے. اسی سے تو اثرات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. اتنی باریک بینی سے ان چیزوں سے منع کیا گیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ ہمیں ان احکامات پر یقین عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.